نفس اور شیطان ہمارے بڑے دشمن ہیں. ان سے بچاؤ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا ہمارے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد. شیطان ہمارا دشمن ہے، اور عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس ہے، آرمی ہے، کسی دشمن کے اوپر کنٹرول کر لینا تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ. کیا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی ہتھیار کوئی چیز ہے تو وہ چھوڑ دے، کاؤنٹر اٹیک وہ نہ کر سکے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہی مثال سمجھ لیجئے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ جب شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو یاد الہی بھلا دیتا ہے، اور جب یاد الہی انسان سے چلی جائے، غفلت میں پڑ جائے، تو شیطان غالب آ جاتا ہے. اور انسان یاد الہی میں لگا رہے تو شیطان غالب نہیں آ سکتا. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شیطان انسان کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب تک دیکھتا ہے کہ یاد الہی میں لگا ہوا ہے پیچھے رہتا ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے غافل ہو گیا تو فوراً اپنی کاروائی وہ شروع کر دیتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب متقی لوگوں کے اوپر، ذکر کرنے والوں کے اوپر شیطان اور اس کی فوج حملہ آور ہوتی ہے، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، بصیرت دے دیتے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ وہ ہمیں یاد الہی سے غافل کر دے، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ ہم یاد الہی میں لگے رہیں. تو جو یاد الہی میں لگا رہے گا شیطان کا غلبہ اس پہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، ہو جائے گا لیکن پھر توبہ کی طرف جلدی آ جائے گا. آج کل ڈپریشن، اینگزائٹی، فرسٹریشن بھری ہوئی ہے معاشرے کے اندر. کیا وجہ ہے اور علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ معاشرے میں اتنی زیادہ جو ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے، اس کی وجہ کیا اور علاج کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مادی طور پر خوب محنت کی ہوئی ہے، روحانی طور پر محنت نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو اتنی نہیں کرتے جتنی کرنے کی ضرورت. بھئی ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے فلاں بیماریاں ہیں، کہ جی یہ دوائیاں ہیں، آپ نے اس طرح سے کھانی ہے. مثال کے طور پر اس نے کوئی دوائی دی کہ آپ نے 15 دن کھانی ہے، دن میں 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام. اب وہ بندہ دوائی تو لے لے لیکن کبھی 3 دن بعد کھائے، کبھی 5 دن بعد کھائے. دن میں 3 کھانی تھی، 1 کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ بھئی دوائی بھی ٹھیک ہو، مقدار بھی ٹھیک ہو، ساتھ پرہیز بھی ہو، پھر جا کے بات بنتی ہے. یہی معاملہ اس کا بھی ہے. اب ڈپریشن سے بچنے کے لیے حدیث نبوی سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، جو قوم، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر سکینہ اور اطمینان ڈال دیتے ہیں. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان اور سکون ڈال دیتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو، آگاہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ لو کہ دلوں کا سکون یاد الہی کے اندر ہے. تو ڈپریشن کا، اینگزائٹی کا علاج کیا ہوا؟ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ان مجالس ذکر میں، محفل ذکر میں پابندی کے ساتھ آتے رہنا. انسان ڈاکٹر کے پاس، انسان بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی وہ تھوڑا بہت دیکھ کے فارغ کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بھئی آپ کو 2-4 دن رکنا پڑے گا، ایڈمٹ کر لیتے ہیں. تو جیسا مرض ہو ویسا معاملہ نا. تو جس کو جتنی زیادہ بیماری ہے ڈپریشن کی، جس کو جتنی زیادہ دل کی فکریں، غم، اتنا زیادہ وہ آئے، اللہ کی شان اتنا ہی وہ کم آتا ہے. کہتا ہے جی میں اس لیے نہیں آ رہا، میں پریشان پڑا ہوں. یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کہ میں بیمار پڑا ہوں، گھر ہی بیٹھا رہا ہوں. اب کیا کریں؟ اب ایسے بندے کا علاج بتائیں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یا خدا کو یاد کر. تو یاد الہی اطمینان دل کا سبب ہے. تو جو جتنا مریض ہے اس کو اتنی زیادہ دوائی لینی پڑے گی. اب بندہ دوائی نہ لے اور کہ جی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، میں اس پریشانی سے نہیں نکل رہا، تو اس کے لیے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عقل اور سمجھ عطا فرما دے. اچھا جی، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے اور ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے.
دونوں جائز ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہے، لیکن ذکر قلبی یہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اصل ذکر یہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ماں کا بیٹا باہر کہیں ملک میں چلا گیا، اب بیٹے کو وہ فون کرتی ہے یا بیٹا اسے فون کرتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا بیٹا میری زبان تجھے بڑا یاد کر رہی ہے؟ میرا دل یاد الہی کا اصل مقام ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ تو زبانی ذکر بھی ٹھیک ہے اور قلبی بھی، لیکن قلبی ذکر یہ ہمارے ہاں بہت پابندی سے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیں مزید وقت کو دینے کی ضرورت ہے۔ ذکر کی کثرت انسان کے دل کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتی ہے، دل بالکل چمک جاتا ہے۔ ہر چیز کو چمکانے کی کوئی پالش ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کو چمکانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو چمکانے کے لیے ہے، صاف کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے ہے۔ فرنیچر کو پالش کرنا ہو تو کوئی اور چیز، لوہے کو پالش کرنا ہو تو کوئی اور چیز، دلوں کو صاف کرنا ہو تو یاد الہی۔